بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں ہمیں یہ اندازہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد پتہ چلیں گی، جنت اور دوزخ کا کانسیپٹ۔ لیکن ایک کہتے ہیں جیسے بہشتی دروازہ ہے پاک پتن میں، اور اسی طریقے سے ایک دوزخ کا دروازہ بھی ہے، اور وہ ہے ترکمانستان میں، اس کو دوزخ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے میں آپ کو بڑا پراسرار قسم کا ہے، آلموسٹ کوئی ہو گئے ہیں جی 80 کی دہائی سے لے کے آج تک وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے اور وہ آگ نہیں بجھی۔ یہ جو دوزخ کا دروازہ ہے یہ 69 میٹر چوڑا ہے اور 30 میٹر گہرا ہے، جہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں کوشش کروں گا آپ کو بتاؤں کہ یہ کہاں پہ ہے اور اس کے پیچھے کیا راز ہے، اور اس کو سائنس کیا کہتی ہے، سائنسدان کیا کہتے ہیں، اور جو جیولوجسٹ ہیں وہ اس کو کیا نام دے رہے ہیں۔ لیکن اس ملک کے صدر نے اس دوزخ کے دروازے کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب آتے ہیں، اس کو یہیں چھوڑتے ہیں، دوسری خبر لیتے ہیں جی۔ سعودی عرب دن بدن تبدیل ہوتا جا رہا ہے، اور وہاں پہ بہت سارے آزادیاں دی جا رہی ہیں۔ پہلے کیونکہ وہاں پہ بادشاہت تو ہے ہی ہے، اور بادشاہت کے ساتھ ساتھ سعودی عرب دنیا کا واحد ملک تھا مسلمانوں میں جہاں پہ اسلامی نظام، اسلامی سزائیں، اسلامی شریعت یہ نافذ تھی، اور مثالیں دی جاتی تھیں کہ سعودی عرب جو ہے وہ ہر طرح کا پریشر فیس کرتا ہے مغربی ممالک کا، لیکن اسلامی نظام کو نہیں چھوڑ رہا، اور اسلام پہ مکمل طور پہ کاربند ہے، اور اس کا کریڈٹ دیا جاتا تھا سعودی حکمراں خاندان کو۔ لیکن MBS کی جو پالیسیاں ہیں، اس کا جو ویژن ہے وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے۔ 2030 ویژن مشہور و معروف، اس میں وہ بہت زیادہ آزادیاں دی جا رہی ہیں، خواتین کو حقوق دیے جا رہے ہیں، خواتین کو ڈرائیونگ کا حق دے دیا گیا، اور اسی طریقے سے جاب کا حق دے دیا گیا، خواتین کو اکیلے سفر کرنے کا حق دے دیا گیا، اور وہاں پہ میوزیکل شوز ہو رہے ہیں، سنیما ہال کھل رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس پہ تنقید بھی ہو رہی ہے، اس کو مثبت بھی لیا جا رہا ہے، نوجوان اس کو پسند کر رہے ہیں، جو قدامت پسند ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اور پھر نئے شہر آباد کیے جا رہے ہیں اور ساحل سمندر پہ، اور ان شہروں کو ماڈرن اور لبرل بنایا جا رہا ہے، بالکل مغربی ساحلوں کی طرح، مغربی ممالک کے ساحل یا UAE کے ساحل اس طرح سے، اور وہاں پہ وہ پابندیاں لاگو نہیں ہوں گی جو کہ حرمین شریفین یا کچھ دیگر شہروں پہ ہوتی ہیں۔ اب ایک اور چیز آئی ہے، اور وہ ہے کہ سعودی عرب کی تاریخ میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی بار اونٹ میلے میں خواتین نے بھی شرکت کی ہے، اور خواتین نے، یہ اونٹوں کا مقابلہ حسن ہوتا ہے، اور یہ عرب کا مقبول ترین تہوار ہے، اس میں مرد ہی شرکت کرتے تھے، لیکن اس سال خواتین نے بھی شرکت کی پہلی بار، اور یہ چھٹا کنگ عبدالعزیز فیسٹیول، مجموعی طور پر 38 خواتین نے حصہ لیا، مگر 10 خواتین کی اونٹنیوں کو جیوری کے سامنے پیش کیا گیا، اور 5 اونٹنیوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ یہاں تک تو معاملہ ٹھیک، قابل برداشت، وہاں پہ لوگوں نے بھی خوش ہو رہے ہیں، ایکٹیویٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں، اور اچھی بات ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہوا کہ سعودی عرب کی ایک اور خبر آئی، ایک ہے کیا کہنا چاہیے، روایتی رقص ہے برازیل کا، اس کو سامبا بولتے ہیں۔ یہ مختصر لباس میں خواتین جو ہیں وہ یہ رقص کرتی ہیں، اور اب ہوا یہ ہے کہ سعودی عرب کا صوبہ ہے جازان، یہاں پہ غیر ملکی مرد اور خواتین نے مختصر لباس میں برازیل کا جو روایتی رقص ہے سامبا وہ کیا، اور اس کی جو ویڈیو ہے وہ وائرل ہوگی، اور یہ جازان فیسٹیول 2022 کے موقع پہ یہ ڈانس کی جو ویڈیو ہے وہ بنائی گئی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ ڈال دی گئی، اور اس میں گو کہ یہ اس بات کا تو خیال رکھا گیا کہ یہ اس میں جو لباس ہے وہ اس حد تک مختصر ترین لباس نہیں تھا جو کہ برازیل میں ایکچول برازیلی ڈانس ہوتا ہے، اس میں برازیلی خواتین یا مرد پہنتے ہیں،
بلکہ یہ اس سے تھوڑا سا بہتر تھا، اور نیم اوریاں کہہ سکتے ہیں آپ، نیم اوریاں لباس تھا، اور لیکن تھا مختصری، تو یہ پہنا گیا، اور برازیلی سامبا ڈانسرز سے قدرے بہتر، لیکن بہرحال تو یہ جب وائرل ہوا تو وہاں پہ سعودی عرب میں اس پہ تنقید شروع ہو گئی، اور سماجی روایات کے خلاف اس کو قرار دیا گیا، اور اس پہ کافی اعتراضات اٹھ گئے۔ یہ پہلا رد عمل ہے سعودی عرب میں جو کہ شہریوں کی طرف سے آیا، جو ایک لبرلزم کی طرف یا ماڈریٹ سوسائٹی کی طرف جانے کی کوشش کی جا رہی تھی، اور اس کا پھر یہ ہوا کہ مقامی لوگوں نے اس پہ تنقید کی ہے، کافی زیادہ تنقید کی ہے، ویڈیو وائرل ہوئی، تو جازان کے گورنر اور انتظامیہ نے اس بات کا اعتراف بھی کیا کہ یہ فیسٹیول 2022 کی ہی ویڈیو ہے، اور بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ تفریح میلے کا ایک حصہ تھی، اور تفریح ویڈیو کو غلط رنگ نہ دیا جائے، اور اس میں بالآخر پریشر اتنا تھا کہ گورنر جازان کو معاملے کی تحقیقات کا حکم دینا پڑا، اور بہرحال یہ ایک پہلی ہوئی ہے، اور پہلا جو رد عمل ہے وہ آیا ہے۔ اس سے پہلے بھی آ چکے ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے نہیں تھا کہ پبلک میں اس کا کوئی آیا ہو، اظہار کیا ہو۔ تو خواتین کو نمایاں آزادیاں انہوں نے کہا دینا ایک اپنی جگہ، لیکن اس طرح کے اقدامات جو ہیں اس سے احتراز کیا جائے تو بہتر ہے۔ تفریح، موسیقی، شوبز، فیشن، آرٹ فیسٹیول، وہ سب وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو چلتا ہے، لیکن اس حد تک آزادی نہیں ہونی چاہیے کہ گلی کوچوں میں نیم اوریاں لباس جو ہے وہ خواتین و مرد آئیں، پہنیں، اور تھوڑا سا احتیاط۔ تو یہ تو ایک خبر ہو گئی جی۔ اس کے بعد آتے ہیں جو دوزخ کا دروازہ کس سے کہتے ہیں۔ یہ ترکمانستان کا شمال میں ایک بڑا سارا گڑھ ہے جی، جسے جہنم کا دروازہ کہتے ہیں، اور گیٹ وے ٹو ہیل یہ کہا جاتا ہے۔ یہ ترکمانستان کا 70% حصے پر صحرائے قراقم ایک علاقہ ہے، 3.5 لاکھ مربع کلومیٹر محیط یہ صحرا ہے، اور اس کے شمال کی طرف ایک بہت بڑا گڑھا ہے۔ یہ 69 میٹر چوڑا، میں بتا چکا ہوں، 30 میٹر گہرا، لیکن اس کئی دہائیوں سے جی اس میں آگ سلگ رہی ہے، اور اس کی کوئی وجہ شیطانی بتاتا ہے تو کوئی اور بتاتا ہے، لیکن جو سائنسی زبان میں وہ کہتے ہیں کہ اس سے قدرتی گیس ہے، ایک میتھن ہوتی ہے جی، وہ خارج ہو رہی ہے، اور اس کو آگ لگائی گئی ہے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ کئی دہائیوں سے پھر یہ آگ بجھ کیوں نہیں رہی۔ صدر قربان ہیں ترکمانستان کے صدر قربان قلی بردی محمدوف، انہوں نے یہ اب حکم دیا ہے کہ اب ہم اہم قدرتی وسائل کھوتے جا رہے ہیں جو ہمارے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس آگ بجھانے کو اس آگ کو بجھایا جائے اور اس دوزخ کے گڑھے کو بند کیا جائے۔ یہ 2010 میں بھی صدر نے ماہرین سے کہا تھا کہ وہ اس آگ کو بجھانے کا کوئی طریقہ تلاش کریں۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ 10 سال پہلے بھی آگ بجھانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ گڑھا بند نہیں ہوا تھا، اور گڑھوں سے میتھن کے اخراج کا خطرہ تھا جو فضا میں تحلیل ہو سکتی تھی۔ اب یہ گڑھا بنا ہے جی 1971 میں۔ سوویت یونین کے ماہرین ارضیات قراقم کے صحرا میں خام تیل کے ذخائر تلاش کر رہے تھے کہتے ہیں، اور وہیں پہ 3 زمین دھنس گئی۔ جب تلاش کر رہے تھے وہاں پہ تلاش کے دوران زمین دھنس گئی، اور وہاں 3 بڑے گڑھے بن گئے، اور ان گڑھوں سے میتھن کے اخراج کا خطرہ تھا جو فضا میں تحلیل ہو سکتی تھی، اور ماہرین ارضیات یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ فضا میں چلی جائے میتھن تو وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے، اس لیے جی ماہرین ارضیات نے اس کو آگ لگا دی، اور یہ اس دن سے لے کے آج تک یہ جل رہا ہے۔ کینیڈا کے سیاح جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کہانی میں جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے کوئی دستاویزی ثبوت نہیں ملتا۔ 2013 میں نیشنل جیوگرافک چینل پہ اس پہ فلم بھی بنی، پروگرام بھی بنا، اور ٹیم جو ہے ترکمانستان بھی گئی، اور اس میں جارج
कॉर्नेस थे इस टीम के रुकन, और वो ये जानने गए थे कि ये मुसलसल जो आग लगी हुई है ये कब शुरू हुई और इसके वजूहात क्या हैं। तो तुर्कमानिस्तान के जो माहिरीन अर्ज़ियात हैं वो ये कहते हैं कि ये 1960 की दहाई में बना था, लेकिन इसमें आग जो है 1980 की दहाई में लगी, और अगर 1980 की दहाई में भी ये आग लगी है तो ये हो गए हैं 41 ईयर्स, 42वां साल है ये इस आग लगी को। और दोज़ख के दरवाज़े के बारे में पुरअसरारियत भी पाई जाती है, और जो कि मुकम्मल तौर पे वो कहते हैं मंतकी भी है। अब इसमें राज क्या पिन्हा है उसके बारे में भी जो जेरोनियम हैं ये उन्होंने, वहाँ के लोकल हैं, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा जी कि ये इशारा इस बात का कि सोवियत यूनियन के दौर में काम कैसे होते थे, वो उन्होंने सोवियत यूनियन पे ये डाल दिया कि ये उन्हीं की मुहिम्मात में से एक मुहिम थी, और मुकामी लोगों ने इसको कुछ गलत किया है तो वो नहीं चाहते कि दूसरे इस बारे में जाने, और ये काम सोवियत यूनियन का है, यानी कि रूस मुत्तहिदा जब यूनियन थी टूटने से पहले की बात, उसका है। जो सहरा के बीचों में जो गढ़ा है आग का, वो कहते हैं इससे जानो माल के नुकसान का अंदेशा नहीं था और इसका असर भी ना होने के बराबर था। इस पे जो सोवियत यूनियन के पास कुदरती गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी, वो हर साल 7 लाख क्यूबिक मीटर कुदरती गैस पैदा करता था, और ऐसे में ऐन मुमकिन है कि गैस को जला देना उसके लिए कोई काबिल अमल तजवीज़ हो। तो ये अभी तक टामकटोइयाँ ही हैं, मुख्तलिफ़ आरा पाई जाती हैं। स्विट्ज़रलैंड जैसा मुल्क हर साल कहते हैं जी 15,000 से 16,000 क्यूबिक मीटर गैस इस्तेमाल करता है, लेकिन इसका 4 गुना जलाकर ख़त्म कर देना सोवियत यूनियन के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अक़ली तौर पर वो कहते हैं कि इसे पाइपलाइन के ज़रिए मुंतकिल करने के बजाय उन्होंने इसे जलाने का फ़ैसला किया, क्योंकि अगर पाइपलाइन बिछाई जाती तो उस पर ज़्यादा ख़र्चा होना था। और मीथेन को माहौल में बेकाबू छोड़ देना, वो कहते हैं कि ये मज़ीद ख़तरनाक हो सकता है, और इसलिए इसे जलाने का फ़ैसला किया गया। जबकि एक और भी है, वो कहते हैं ये बहुत ही ख़तरनाक हो सकता था, क्योंकि जब तक आग लगी रहेगी मीथेन गैस एक जगह जमा नहीं हो सकती, वरना वक्तन फ़वक्तन वहाँ किसी बड़े धमाके का ख़तरा रहता। और ये भी दुरुस्त है, उन्होंने कहा कि फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना नुकसानदेह, लेकिन मीथेन गैस को फ़िज़ा में छोड़ना इससे ज़्यादा नुकसानदेह है, और इराक़, ईरान और अमेरिका जैसे कई ममालिक भी इस फ़िज़ा से छोड़ने के बजाय जला दिया जाता है। तो ये एक पुरस्कार किस्म की कहानी है, लेकिन इस पुरस्कार कहानी से एक फ़ायदा हुआ तुर्कमानिस्तान को, वो ये हुआ है कि ये एक क्या कहना चाहिए टूरिस्ट पॉइंट बन गया है, सियाहती मरकज़ बन गया है। अब जो तुर्कमानिस्तान का ये दोज़ख का दरवाज़ा है, इसको लोग जो हैं वो दुनिया भर से आते हैं तुर्कमानिस्तान, और इसको देखने ज़रूर जाते हैं, और वहाँ पे जाते हैं तो ज़ाहिर है ख़र्चा वर्चा भी करते होंगे, सब कुछ करते हैं। तो इससे वो कहते हैं कि इकॉनमी को भी फ़ायदा पहुँच रहा है और टूरिज़म भी बढ़ती जा रही है इस एक गढ़े की वजह से। इसी तरह की एक पुरस्कार वादी सऊदी अरब में भी है जी, मदीना मुनव्वरा में, उसे वादी जिन कहते हैं, और वहाँ पे मैं ख़ुद भी गया हूँ। और उसमें भी अब क्या है, इसमें लॉजिक क्या है, मंतक क्या है, साइंस क्या कहती है, वो ये है जी कि वो वादी जिन मदीना मुनव्वरा से कुछ ही बाहर, शहर के अंदर ही है लेकिन शहर से ज़रा हट के, वहाँ पे जो गाड़ी है, अगर आप रोड पे उस रोड पे चले जाएं, वादी जिन में पुख्ता सड़कें बनी हुई हैं, और रास्ते में जाएं तो बागात आते हैं खजूर के, अजवा के, तो आगे जाएं तो वो पहाड़ों के साथ ही जाके रुक जाता है रास्ता। तो वो वहाँ पे गाड़ी को आप बंद भी कर दें तो गाड़ी 4 व्हीलर, 4 व्हीलर, 7 सीटर, 4 सीटर, कार, जीप, बस, उसको बंद भी कर दें और न्यूट्रल कर दें तो वो है ऊंचाई की तरफ, लेकिन उस ऊंचाई पे भी स्पीड जो है वो गाड़ी की 70 किलोमीटर फ़ी घंटा तक चली जाती है, और ब्रेक लगाएंगे तो बढ़ती, हालांकि उधर है। और पानी अगर गिराएं तो वो नीचे आने के बजाय ऊपर की तरफ जाता है।
تو یہ بھی ایک پراسرار قسم کی وادی موجود ہے، تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔